السلام علیکم۔ ڈاکٹر اشرف جاوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں ارشد ندیم کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں ہماری پاکستانی قوم جو ہے، بہت ساری ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جن سے ہماری قوم کے اندر بددلی پیدا ہوتی ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور جو ایک منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ویسا ہوتا نہیں ہے جو دکھایا جا رہا ہوتا ہے ہمیں۔ ہم اتنے زیادہ غریب ملک کے باشندے بھی نہیں ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو ہر طرح کے وسائل سے نوازا ہے، اور جب ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا تو بہت سارے لوگوں نے انہیں جا کر نہ صرف مدد دی بلکہ تنقید بھی کی حکومت پر بھی، اور بہت ساری ایسی باتیں کہ جن سے یہ ظاہر ہو کہ ارشد ندیم ایک انتہائی لوئر کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے اور بہت غریب لوگ ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں کچھ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ارشد ندیم جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا ہیرو ہے، اور اس نے آپ کو شاید نہیں پتہ کہ باقاعدہ طور پر پاکستان کا ایک سرکاری محکمہ 18 سال کی عمر میں جو ہے جوائن کیا تھا۔ 1 جولائی 2015 میں جو ہے نا لیسکو میں وہ بھرتی ہوا سپورٹس بیس پر، اور گریڈ 11 میں اسے بعد میں ترقی دے دی گئی۔ 2016 میں جب ویتنام میں مقابلے منعقد ہوئے تو وہاں اسے کانسی کا تمغہ ملا، جس کی وجہ سے اسے گریڈ 17 میں ڈائریکٹ ترقی دے دی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ گریڈ 17 کا جو آفیسر ہوتا ہے وہ اچھی خاصی تنخواہ لیتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک قومی چیمپئن شپ جیتی، جس کی وجہ سے لیسکو واپڈا میں اسے گریڈ 18 میں ترقی دے دی گئی، اور اب جب کہ اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے تو اسے گریڈ 19 میں اس کا محکمہ ترقی دینے جا رہا ہے۔ گورنمنٹ نے بہت سارے اسے انعامات سے نوازا ہے، اور پبلک سیکٹر میں بھی بہت سارے لوگ گئے ہیں، اسے ملے ہیں، اور اسے جو ہے نا خوشی میں انعامات و اکرام سے نوازا ہے۔ 2016 میں حکومت نے خرچ کیا اور ساؤتھ ایشین گیمز میں برونز میڈل اس نے جیتا، ارشد ندیم نے۔ اس وجہ سے ورلڈ ایتھلیٹکس اسکالرشپ ملا، اور ساتھ ہی اسے ماریشس میں واقع بہترین ٹریننگ سینٹر سے ٹریننگ بھی دلوائی گئی۔ 2016 میں 17th جونیئر ایشین گیمز ہوئیں جو کہ ویتنام میں ہوئی تھی۔ ہوچن میں یہ مقابلے ہوئے اور اس میں ارشد ندیم نے شرکت کی اور وہاں اس نے میڈل جیتا۔ 2017، 18 اور 19 میں باکو، آسٹریلیا، جکارتہ، دوحہ، ان گیمز میں اس نے شرکت کی اور وہاں بھی اسے میڈلز ملے۔ 2022 میں ورلڈ چیمپئن شپ سے سٹارٹ ہونے والے ساؤتھ افریقہ کے جو مقابلے تھے ان میں اسے ٹریجز لیمبنگ برگ جو کہ دنیا کے بہترین کوچ ہیں ان سے ٹریننگ حاصل ہوئی۔ 2022 میں ان کی کوہنی اور گھٹنے کی انجری ہوئی۔ پاکستان نے حکومتی خرچے پر اسے علاج کے لیے سپیر کیمبرج لی ہسپتال انگلینڈ میں بھیجا، جہاں سے اس نے اپنا علاج کروایا، اور ساتھ ہی اس نے ساؤتھ افریقہ سے ٹریننگ حاصل کی جس کا خرچ ہوا 2 کروڑ سے زیادہ۔ تو آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جس طرح سے اس کھلاڑی کے حوالے سے باتیں کی گئیں اور کہا گیا کہ وہ کچے گھر میں رہتا ہے، غریب والدین ہیں، اور اس طرح کی چیزیں کہ جس سے ایک کھلاڑی کا جو مورال ہے وہ ڈیگریڈ ہوا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کھلاڑی کا حوصلہ بلند کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ غریب تھا اور فلاں تھا۔
अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मजबूत कौम है, और कौम बनकर हमें दिखाना चाहिए, ना कि हम ग्रोहों में बटे हुए लोग रहें। और ये है इस वक्त कि हम ग्रोहों में बटे हुए हैं। बाहर ऐसा नहीं है। आप जर्मनी की मिसाल ले लें, मलेशिया की मिसाल ले लें, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो बहैसियत कौम खुद को गिनवाते हैं। अपनी ज़ुबान पर, अपनी कौम पर, अपनी रिवायात पर उन्हें फ़ख्र हासिल है। तो खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि आप इस तरह की बातें ना किया करें। खिलाड़ी है, उसने फ़तह हासिल की, मेहनत की, और उससे अच्छे इनामात मिले, मेडल्स उसने हासिल किए, तो ये उसके लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको भी इससे जुड़ी हुई कामयाबियाँ अता करे। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।